ابھی ایک اہم خبر کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر مزید ٹیرف لگنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ امریکی چینل کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی تیل خریدنے پر آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر اضافی ٹیرف لاگو کروں گا۔ بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر خوش نہیں ہوں گا۔ بھارت اچھا تجارتی شراکت دار ثابت نہیں ہوا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھارت پر مزید ٹیرف لگنے کا امکان امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ امریکی چینل کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی تیل خریدنے پر آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر اضافی ٹیرف لاگو کروں گا۔ بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر خوش نہیں ہوں۔ بھارت اچھا تجارتی شراکت دار ثابت نہیں ہوا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھارت پر مزید ٹیرف لگنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ روسی تیل خریدنے پر آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر اضافی ٹیرف لاگو کروں گا، امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی صاحب نے۔ احمد بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیے گا، ہم تو یہ سمجھتے تھے اور دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ بھارت اور امریکہ جو ہے ان میں بڑی دوستی ہے، لیکن اب تو ٹرمپ کھلے عام ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور روز یا ہر دوسرے دن کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں جس سے بھارتی سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، اس کا بہت ڈیزاسٹرس امپیکٹ ہے بھارت کی فارن پالیسی کے اوپر اور بھارت کی انٹرنل اکنامک پالیسی کے اوپر بھی۔ یہ جو ٹیرفس کی بات چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ٹرمپ نے پہلے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ 25% ٹیرفس امپوز ہوں گے، تو انڈیا کے اندر باقاعدہ رپورٹس آئیں کہ یہ 0.5% to 2% تک نقصان پہنچا سکتے ہیں انڈیا کی ٹوٹل جی ڈی پی کو، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے ٹیرفس کی بات کر رہے ہیں، یہ ششی تھرور کا کہنا تھا۔ اصل رپورٹس میں تو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان پہنچے گا انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کو۔ اور اس کے علاوہ جو اب دوبارہ ٹیرفس کی بات ہونا شروع ہوگی، اس کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیا کا جو آئل ہے وہ ایک بہانہ ہے کہ رشیا سے آئل انڈیا لے رہے ہیں۔ انڈیا تو رشیا سے آئل پچھلے 3-4 سال سے لے رہا ہے، اور جب سے یوکرین کی وار شروع ہوئی، امریکہ نے پہلے بھی ان کو ایک دفعہ بائیڈن کے دور میں بھی ان کو ڈرل کرنے کی کوشش کی اس بات کے اوپر کہ آپ آئل نہ لیں، انڈیا پھر بھی آئل لیتا رہا۔ اصل جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے آپریشن بنیان المرصوص اور آپریشن مارکہ حق کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے تک بھارت امریکہ سے بہت زیادہ لیوریجز لیتا رہا، یہ کہہ کر کہ میں چائنا کا کاؤنٹر بیلنس ہوں اور میں چائنا کے خلاف آپ کو سپورٹ کروں گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا تو اس قابل ہی نہیں ہے اور وہ پورے کا پورا انفراسٹرکچر اور پیرافرنیلیا ایک جھوٹ کے اوپر کھڑا تھا، حقیقت میں تو نہ انڈیا چائنا سے ٹکر لے سکتا ہے نہ خطے کے کسی اور ملک سے، تو اب امریکہ کا ٹون، ڈیمینر اور لینگویج چینج ہو گئی ہے بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اور یہ اتنا شاکنگ ہے بھارت کے لیے کہ وہ ابھی تک ایبزارب نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اپنے آپ کو ایک نوبل پیس پرائز کے لیے کسی سے چھپی بات نہیں ہے، وہ بہت دفعہ کہہ چکے کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، اور وہ کہہ چکے کہ میں نے ایران اسرائیل کی جنگ رکوائی اور میں نے باقی کمبوڈیا تھائی لینڈ کی جنگ رکوائی اور میں نے اور بھی بہت ساری جنگیں رکوائیں، لیکن جو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو جنگ تھی وہ انڈیا پاکستان کی تھی، جو نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی۔ لیکن اس میں پاکستان تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ انڈین امریکنز کے پاس گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سیز فائر کروائی۔ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروائی، لیکن انڈیا یہ بات نہیں مانتا، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں۔ سو ایک تھوڑا سا یہاں پہ پرسنالٹی کلیش بھی ہے۔ تو یہ 2-3 فیکٹرز مل کے اس وقت انڈیا کے لیے ڈیزاسٹر کی ریسیپی بن چکے ہیں۔ بالکل، انڈیا کے لیے ڈیزاسٹر کی ریسیپی بن چکے ہیں۔ سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عثمان شاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ساری سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے اگر بھارت پر پابندیاں لگتی ہیں تو اس کا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں پابندیوں کی تو ابھی ایسا کوئی اندیہ نہیں دیا انہوں نے اس طریقے سے، لیکن جس طریقے سے کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں ہم بھارت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس کے اندر اور ان کی اپروچ کے اندر، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ ڈپلومیٹک چینل جو ہیں ان کو انگیج نہیں کرتے اور اپنے ٹویٹر ہینڈل کو انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ سے ایکٹیو رکھا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں انڈیا کے لیے بڑا کرپلنگ بلو ہے، کیونکہ ان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور دہائیوں پہ یہ ان کے ریلیشن شپ جو ہے محیط ہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، وہ انڈیا جس طریقے سے محصولات لگا رہا ہے امریکہ کی پروڈکٹس کے اوپر سالوں سے، اس کو لے کے انہوں نے برملا اس چیز کا اور ناگواری کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو ابھی کی سچویشن میں اسے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ انڈیا جو ہے وہ یوکرین کی وار کو فائنینس کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں 2024 میں انڈیا نے 70% جو ہے وہ روسی تیل خریدا ہے، اور ساتھ ہی جو روس سے ویپن خرید لیا۔ پچھلے 4 سال کے اندر
तकरीबन 38% जो उनका वेपन है वो रूसी साख्त है। तो इस सिचुएशन के अंदर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बैलेंस जो है कायम रखे। उसके लिए रूस को भी इस वक्त में छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश में भी रैली में कहा कि कंट्रीज अपने मुफाद को देखते हैं, मुकद्दम रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने स्टेट ओन्ड अपनी ऑयल रिफाइनरीज को भी कह दिया है कि आप तैयार रहें, क्योंकि रूसी अगर हम नहीं लेते ऑयल तो उसके अल्टरनेटिव हमें जो है ना वो सोर्सेज को एंगेज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में भारत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कई महाज के ऊपर इंडिया को मुश्किल में डाल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं और दोनों ममालिक में कुछ कशीदगी भी आने वाले दिनों में तलखी बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान शाहिद साहब, आपने वक्त दिया। अहमद हसन अल अरबी साहब, आपने भी हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे खत्ते में इसका असर हमें नज़र आएगा। और साथ ही साथ ये भी बात है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जो हैं वो ख़राब होने जा रहे हैं।